قبول کر لیا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے یہ بات کہہ دیجئے، لا تمنوا علی اسلامکم، اپنا اسلام قبول کرنا، اس کا احسان میرے اوپر نہ جتلاؤ، بلکہ فرمایا بل اللہ، بندے کی سوچ تو یہ ہونی چاہیے کہ اللہ یمن علیکم، اللہ تمہارے اوپر احسان رکھتا ہے اگر بالفرض واقعی تم مومن ہو گئے ہو۔ یہاں پر یہ بات سمجھا دی گئی کہ واقعی اگر کوئی انسان مسلمان ہو گیا ہے تو اس کا اللہ رب العالمین کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے، کلمہ پڑھ کر کے نبی کے اوپر، اللہ کے اوپر کوئی اس نے احسان نہیں کیا ہے، بلکہ ایک انسان اگر بندہ مومن ہو گیا، مسلمان ہو گیا، مخلص ہو گیا ہے تو اس کو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، میں مومن ہو گیا ہوں، میں آگ سے اور پریشانیوں سے بچنے والا ہو گیا ہوں۔ ایک روایت کا یہ مفہوم ہے کہ ساری دنیا کے انسان اگر کافر ہو جاتے ہیں تو اس سے اللہ تعالیٰ کی خدائی کے اندر کوئی نقص واقعہ نہیں ہوگا، اور اگر پوری دنیا کے انسان مومن ہو جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی خدائی کے اندر کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ ایک انسان اگر مسلمان ہو گیا ہے تو اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ انسان کا اپنا فائدہ ہوگا۔ ایک انسان اگر کافر رہتا ہے تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے، بلکہ انسان کا اپنا ہی نقصان ہوتا ہے۔ ایک انسان نے نیکیاں کرنا شروع کر دی ہیں تو اللہ کی خدائی کے اندر کوئی اضافہ ہونا شروع نہیں ہو جاتا، بلکہ انسان کا اپنا فائدہ ہوتا ہے کہ اس کو رب کی رضا نصیب ہوتی ہے، اس کے لیے جنت کے راستے ہموار ہوتے ہیں۔ ایک انسان اگر گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی خدائی کے اندر کوئی نقص نہیں آتا، کوئی کمی نہیں آتی، اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ انسان خود ہی گناہ گار ہوتا ہے اور اپنے آپ کو سزا کا مستحق بنانے والا بن جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ ہدایت دے دی گئی ہے کہ اگر کوئی انسان مسلمان ہو گیا ہے، مومن ہو گیا، مخلص ہو گیا ہے، تو دل و دماغ کے اندر اس کو یہ بات لانی چاہیے کہ میرے اوپر اللہ نے احسان کیا ہے کہ اس نے مجھے ایمان کی توفیق دے دی ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے گھروں کے اندر پیدا کر لیا ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یعلم، جانتا ہے، غیب السماوات والارض، زمین اور آسمان کے غیب کو۔ تو وہ پروردگار جو زمین اور آسمان کے غیب کو جانتا ہے تو کیا اس بات کو نہیں جانتا کہ کون مسلمان ہو گیا ہے اور کون مسلمان نہیں ہوا، اور کون مخلص مسلمان ہوا ہے اور کس نے منافقت کے راستے کو اختیار کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات تو وہ ذات ہے کہ جو دلوں کے راز کو جاننے والا ہے، انہ علیم بذات صدور۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات بابرکات ہے جو دلوں کے رازوں سے، دلوں کے آلات سے، دلوں کے اندر آنے والے خیالات سے آگاہ ہے۔ واللہ بصیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے اس کو کہ جو کچھ تم کرتے ہو۔